ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیتابی، خبر نہیں تو خاک کی ہے یا کہ سیما بھی۔ سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی۔ پاکستان کے دشمن پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ہم وقت سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ جو امریکہ کا کردار ہے پاکستان کے ساتھ، کبھی سائفر، کبھی کچھ اور، کبھی IMF، مختلف پاکستان کو شکنجے میں لانے کے لیے مختلف اوچھے ہتھ کنڈے اور حربے جو امریکہ کی فورن پالیسی میں نظر آتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد پاکستان کو انسٹیبل کرنا ہے، پاکستان کو گھٹنوں پہ لانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں۔ جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، لائن ہارٹ فاؤنڈیشن پاکستان کے چیئرمین کرنل شاہد چودھری صاحب۔ شاہد صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سب سے مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ لائن ہارٹ ہے کیا اور اس کے کیا مقاصد ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائن ہارٹ پاکستان ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے جس کا بنیادی مقصد معاشرے میں پھیلی ہوئی معاشرتی ناہمواری کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور وہ جہاد اس کی مختلف جہتیں ہیں۔ اس کا سکوپ بہت بڑا ہے، لیکن فی الحال ہم نے اس کو معاشرے کی وہ چیدہ خامیاں جن کی وجہ سے عام لوگوں میں انریسٹ پایا جاتا ہے، اس کے اوپر فوکس کیا ہے۔ مثال کے طور پہ غریب بندہ جس کے پاس سفارش نہیں ہوتی یا رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وہ اپنی جائز ریکویسٹ لے کے پولیس اسٹیشن جاتا ہے تو اس کی FIR درج نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح معاشرے کی کالی بھیڑیں، اس معاشرے کی نوجوان نسل میں جس رفتار سے ڈرگز جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں، اس کے راستے میں آہنی دیوار بننا۔ ایک نئی ڈرگ جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، آئس، جو کرسٹل میتھ ہے بیسیکلی، اور انتہائی انجوریس ہے ہیومن ہیلتھ کے لیے، یعنی یہ ہیروئن سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ یہ اس صورت سے ہمارے معاشرے میں اسپیشلی نوجوان بچوں میں، ایون اسکول میں، کالجز اور یونیورسٹی میں یہ لوگ پھیلا رہے ہیں کہ معصوم بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور اگر یہی صورتحال جاری رہی تو ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کی آنے والی نئی قیادت اور نئی لیڈرشپ اگر اس لعنت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایک صحت مند معاشرہ پاکستان میں نہیں پنپ سکتا۔ لہٰذا ہمارا بھی بنیادی فوکس ایک پولیس ہے، اور دوسرا بنیادی فوکس ہمارا ڈرگز کے خلاف کام کرنا ہے۔ ڈرگز کے لیے پاکستان میں ادارے موجود ہیں، جیسے اینٹی نارکوٹکس فورس ہے اور دیگر ادارے، وہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت ایک سچا پاکستانی، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس لعنت کے خلاف سب مل کر جد و جہد کریں اور اپنے اداروں کا ہاتھ بٹائیں، اپنے اداروں کو اسسٹ کریں اس میں، تاکہ ان عناصر کا جو نوجوان نسل کو گمراہ کر کے اس زہر کا عادی بنا رہے ہیں، ان کا کلا کما ہو سکے۔ اچھا شاہد صاحب، اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے، اس کے پس منظر پاکستان آرمی ایز اے ادارہ زیر تاب ہے، کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان آرمی بنیادی طور پر پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو قومی یکجہتی کا مظہر ہے۔ بدقسمتی سے چند سرپسند عناصر جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے ریاست پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے اس مضبوط ترین ستون کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ دشمن کی ایما پر ہے، خواہ وہ ان کا اپنا ذاتی بغض و عناد ہے، خواہ وہ کوئی لالچ ہے۔ پاکستان آرمی کو بحیثیت ادارہ ہماری سب پاکستانیوں کی بنیادی ڈیوٹی ہے کہ اس کو متنازع نہ بننے دیا جائے، اس کو زیر تاب نہ لایا جائے، کیونکہ پاکستان آرمی اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے علاوہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے کرائسز آتے ہیں، جیسے سیلاب، زلزلہ
اور باقی قدرتی آفتیں آتی ہیں، پاکستان آرمی پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے یہ بات باعث حیرت ہے، چلیں ان کو کسی ایک شخص کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ادارے کا کیا قصور ہے؟ ادارے کے جوان سپاہی سے لے کر ہر رینک تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام کو انہوں نے دہشت گردی جیسے جن سے آزاد کروایا ہے۔ آپ دیکھ لیں 2008-9 میں پاکستان کے کیا حالات تھے، اور پاکستان تقریباً دہشت گردوں کے زیر تسلط آ چکا تھا۔ پاکستان آرمی نے اس وقت اس کا بیڑا اٹھایا اور اپنی شبانہ روز کاوش اور جرات مندی سے اس دہشت گردی کے ناسور کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ میں ان بہن بھائیوں سے درخواست کروں گا جو پاکستان آرمی پہ بغیر سوچے سمجھے تبرہ کرتے ہیں، کہ اپنا بغض اور عناد ایک طرف رکھیں اور یہ دیکھیں کہ پاکستان آرمی کی اس ملک کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے۔ پاکستان آرمی پاکستان کا بنیادی ستون ہے، واحد ڈسپلن فورس ہے جو پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ سازشیں ہر دور میں ہوتی آئی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان آرمی کا ان چند لوگوں کی وجہ سے مورال ڈاؤن ہو جائے اور وہ اپنی ڈیوٹی کرنا چھوڑ دیں۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ پاکستان آرمی کا اللہ کے فضل سے مورال بہت بلند ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی کا ماٹو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ان سرپسند عناصر کے پروپیگنڈا کی وجہ سے پاکستان آرمی کا امیج وقتی طور پر تو گرد آلود ہو سکتا ہے، لیکن اینڈ آف دی ڈے حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے، اور حق اور سچ یہ ہے کہ پاکستان آرمی پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے۔ اچھا شاہد صاحب، پاکستان آرمی سول معاملات میں کیوں مداخلت کرتی ہے؟ کیا انہیں آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ پاکستان آرمی کو بحیثیت ادارہ آئین پاکستان سول معاملات میں اس حد تک اجازت دیتا ہے جو معاملات ملک کے اندر دہشت گردی، اندرونی خلفشار یا کوئی دیگر قدرتی آفات ہوں، تو اس صورت میں پاکستان آرمی گورنمنٹ آف پاکستان کی درخواست پر ان چیزوں میں مداخلت کر سکتی ہے۔ جہاں تک سیاسی مداخلت کا تعلق ہے، آئین پاکستان اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، کیونکہ پاکستان آرمی وہ ادارہ ہے جو یونیفارمڈ ہے، ڈسپلنڈ ہے، پروفیشنل ہے۔ سیاست کرنا پاکستان آرمی کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ سیاست کرنا سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں کا کام ہے۔ یہ عوام جو اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، قانون سازی کرنا اور پالیسیز بنانا بھی انہی کا حق ہے۔ میں ہرگز اس بات کو سیکنڈ نہیں کروں گا کہ پاکستان آرمی جو آئین پاکستان میں دیا گیا مینڈیٹ ہے اس سے تجاوز کرے، اور اکثر ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے بیرونی مداخلت اور بیرونی سازشوں کا ہر وقت عمل دخل رہا ہے۔ تو اس کے تناظر میں پاکستان آرمی جو کچھ سٹیپس لیتی ہے، بدقسمتی سے ان کو منفی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ کیا وجہ ہے جو پاکستان آرمی جو قومی یکجہتی کا مظہر ہے اور آج پولیرائزڈ ہو گئی ہے؟ پاکستان آرمی بنیادی طور پہ اندرونی طور پہ تو پولرائزڈ نہیں ہوئی ہے۔ عوام میں ظاہر ہے کہ ہر ایک پاکستانی شہری کا اپنا سیاسی نظریہ، سیاسی سوچ ہوتی ہے۔ پاکستان آرمی کیونکہ پاکستان کی سیاسی پارٹی نہیں ہے، پاکستان آرمی میں بلا تفریق و علاقہ، زبان، مسلک، ایون مذہب، تمام پاکستان کے تمام علاقوں کی نمائندگی ہے، اور پاکستان آرمی واحد ادارہ ہے جو قومی یکجہتی کی علامت اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کے فضل سے ابھی تک میرٹ کا نظام موجود ہے۔ پاکستان آرمی بلا شک و شبہ قومی یکجہتی کا مظہر ہے، کیونکہ پاکستان آرمی میں کسی قسم کی
تفریق یا تعصب موجود نہیں. پاکستان آرمی میں ہمیشہ سے میرٹ رہا ہے اور کبھی بھی اس میرٹ کی دھجیاں نہیں بکھیری گئیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے واحد ادارہ ہے جس کے اوپر پاکستان کے عوام کا یہ ٹرسٹ ہے کہ اس میں تعصب نہیں ہے. کسی رنگ، نسل، قوم، علاقہ، زبان، کسی بھی وجہ سے پاکستان آرمی میں تفریق نہیں کی جاتی. جس نے یونیفارم پہن لی، یونیفارم لفظ کا بنیادی مطلب ہی یونیفارم ہے، یونی مین ون، ایک شکل. تو اللہ کے فضل سے جو ظاہری طور پہ یونیفارم کی ایک شکل نظر آتی ہے، وہی اندرونی طور پہ بھی پاکستان آرمی متحد ہے، یکجا ہے. اور ساری پاکستان آرمی ہمہ وقت گوادر کے سمندر سے لے کر سیاچن کے سنگلاخ چٹانوں تک اور یک بستہ چوٹیوں پر اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اس وجہ سے میں یہ اپنے بہن بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ کسی کے کہنے میں آ کے آپ پاکستان آرمی کو ایسے ڈسکس نہ کریں کہ اس کی بنیادیں کمزور ہو جائیں، کیونکہ عوام ہے تو آرمی ہے. پاکستان آرمی کو تازہ دم رہنے کے لیے، پروفیشنل رہنے کے لیے، ایک پوٹنٹ فورس رہنے کے لیے پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی عوام جب تک آرمی کے ساتھ نہیں ہے، آرمی کا مورال اب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو پاکستان کی عوام اور سب بہن بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ دشمن ملکوں کے پروپیگنڈے میں آ کے یا ملک دشمن عناصر کے پروپیگنڈے میں آ کے کبھی بھی وہ بات اپنی زبان سے نہ نکالیں جو پاکستان کے واحد ڈسپلنڈ ادارے کو کمزور کرنے کا باعث بنے. اچھا شاہد صاحب، اس وقت ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو کہ پاکستان کے اندرونی خلفشار کو لے کر انتہائی خوش دکھائی دیتا ہے، کیا اس میں ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے؟ بلا شبہ بنیادی طور پہ جو فارن آفس ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، جو امبیسیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے امیج کو اور پاکستان کے دوسرے معاملات کو اس طریقے سے مینج کریں اور بیلنس کریں کہ کسی بھی پاکستان کے دشمن کو یہ موقع نہ مل سکے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرے. بھارت کی پاکستان میں مداخلت آج سے نہیں ہے. یہ اکھنڈ بھارت کا منصوبہ اس وقت سے جاری و ساری ہے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، کیونکہ بھارت کبھی نہیں چاہتا کہ ایک مضبوط پاکستان خوشحالی کا سفر طے کرے، اور بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان سٹیبل ہو. بھارت کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ ہے. تو وہ ایسے 5th جنریشن وار کے ذریعے ایسے منصوبے اور ایسے کام کرتا ہے ان لوگوں کے ذریعے جو در حقیقت نادان ہوتے ہیں یا لالچی ہوتے ہیں، جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے یا اپنی بہت زیادہ عقل مندی کی وجہ سے وہ الفاظ ادا کرتے ہیں جو اس چیز کا مظہر ہوتے ہیں کہ یہ دشمن کا اعلی کار ہے. کیونکہ پاکستان آرمی تو کسی اور ملک سے نہیں آئی. پاکستان آرمی یہ آپ عوام میں سے ہے. پاکستان آرمی میں پاکستان کے کسی طبقے پر پاکستان آرمی جوائن نہ کرنے کی قدغن نہیں ہے، کیونکہ اسی معاشرے کا یہ حصہ ہیں، اسی معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، اسی قوم کا حصہ ہیں. اس لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان آرمی کو خام خواہ متنازع نہ بنایا جائے، کیونکہ ہر ملک میں ایک آرمی ہوتی ہے. اگر اپنی آرمی مضبوط نہ ہو تو اس ملک میں کسی دوسرے ملک کی آرمی ہوتی ہے. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، بھارت بلوچستان میں، کشمیر میں، اندرون سندھ میں، شہری سندھ میں جگہ جگہ پاکستان میں مداخلت کے بھارت نے ثبوت فراہم کیے ہیں. بھارت جو ہے پاکستان کا ازلی دشمن ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. بھارت کے ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے جو پاکستان کی عوام کی خواہشوں کا مظہر ہو. جو میجر ڈیسیژنز، میجر پالیسیز جیسے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، خارجہ پالیسی
اسی طریقے سے انہی لائن پہ انہی پیرامیٹرز کے اندر وضع ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام کو بھارت کو لے کے اپنے تعلقات پر کوئی اعتراض نہ ہو اور قوم اس پہ بحیثیت مجموعی مضطرب نہ ہو. اچھا شاہد صاحب، بھارت کی دشمنی تو مقبوضہ کشمیر کو لے کے سمجھ میں آتی ہے، لیکن امریکہ کو پاکستان سے کیا دشمنی ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پاکستان سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، لیکن اس کو پاکستان سے آخر تکلیف کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ کو ایز اے ملک شاید پاکستان سے تکلیف نہ ہو، لیکن قرآن پاک کے احکامات کی روشنی میں قرآن پاک کی آپ تشریح پڑھیں تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ بے شک ہم نے تم کو بیچ کی امت سے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. تاریخ شاہد ہے مسلم امہ جب تک متحد تھی کوئی ان کا بال بکا بھی نہیں کر سکتا تھا. تاریخ شاہد ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے دور میں اوج ثریا ان کا مسکن تھا. مگر یہ کیا، ہم پستی کی عمیق کھائیوں میں جا گرے کہ جب اس قوم نے خدائے لم یزل کے احکامات کو پس پش ڈالا، جہاز سے جمود کو سنبھالا، پاکستانیت کی بجائے علاقہ بنا حوالہ، تو یہ قوم مسلمان قوم نہ رہی، پاکستانی قوم بھی نہ رہی، اور یہ قوم مختلف مسلکوں اور مختلف گروہوں اور مختلف دھڑوں میں بٹ گئی، جس کو لوگ مذاق کے طور پر ایک ہجوم کا نام دیتے ہیں. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو پاکستان سے تکلیف کیا ہے. امریکہ کی فورن پالیسی CIA پیٹرنائز کرتی ہے، اور CIA پیٹرنائز کیا جاتا ہے بذریعہ زائنسٹ جوز. زائنسٹ جوز کیا ہیں؟ صہیونی یہودی، بنی اسرائیل کی وہ قوم جو ریاست مدینہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مشغول ہوئی تھی، وہ آج تک وہ سازشیں جاری ہیں. اسرائیل ایک برطانیہ اور امریکہ کا ناجائز بچہ، اللیجٹمیٹ، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اسرائیل کا بنی اسرائیل کے لوگوں کے کہنے پر اسرائیل کا قیام وجود میں لایا گیا. اسرائیل کے زائنسٹ یا باقی پوری دنیا کے زائنسٹ وہ امریکہ کی CIA کو انفلوئنس کرتے ہیں. CIA کے انفلوئنس میں امریکہ کی خارجہ پالیسی بنتی ہے، اور اس خارجہ پالیسی میں پاکستان جب سے ایٹمی طاقت بنا ہے زیر عتاب ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے بم کو جو یہودی ہیں وہ اسلامی بم کے طور پہ دیکھتے ہیں. پاکستان اللہ کے فضل سے ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کے پاس ایسے ڈیلیوری مینز موجود ہیں جو چشم زدن میں اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں. امریکہ تو پاکستان سے بہت دور ہے، لیکن اسرائیل تو گلف کے قریب ہے. پاکستان کے پاس F-16، پاکستان کے پاس JF تھنڈر، پاکستان کے پاس J-10، پاکستان کے پاس حطف سیریز کی ایک لمبی سیریز ہے میزائلز کی، اور پاکستان کے پاس یہ کیپیسٹی اور قابلیت ہے کہ پاکستان ڈائریکٹ تل ابیب کو ہٹ کر سکتا ہے. اس لیے تل ابیب کو پاکستان سے خار ہے، پرخاش ہے، بغض ہے، اناد ہے. اور اپنا جیسے کہ ماضی سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کبھی سامنے نہیں آتی، یہ ہمیشہ چھپ کے وار کرتی ہے، یہ منافقت کرتے ہیں. انہوں نے مسلم امہ میں پہلے تقسیم ڈالی اور اسی تقسیم کو لے کے چل رہے ہیں. عبداللہ ابن ابی کے دور سے انہوں نے مسلم امہ میں ایک دراڑ ڈالی اور مسلمانوں کو مسلک کی بنیاد پہ تقسیم کرنے کی کوشش کی. وہی ان کی سکیم، وہی ان کی سوچ اور وہی نظریہ اب تک کار فرما ہے. جوز بنی اسرائیل وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایک ایسا اسلامی ملک جو ایٹمی طاقت ہو اور ڈیلیوری مینز کے ورسٹائل ان کے پاس ذرائع ہوں، اس کو سٹیبل رہنے دیا جائے.
یہ ہے وہ بنیادی وجہ جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان کا دشمن ہے. وہ پاکستان کو کبھی نام نہاد مذہبی تحریکوں کے ذریعے اور کبھی BRA BLA UBA کے دہشت گردوں کے ذریعے, کبھی MQM کے دہشت گردوں کے ذریعے, کبھی الذوالفقار کے دہشت گردوں کے ذریعے اس پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کی قوم میں تقسیم چاہتے ہیں. پاکستان کی دو مضبوط ستون ہیں, ایک پاکستان کی علماء کرام اور دینی طبقہ جو پاکستان کے جو پاکستان کو وہ سوچ اور وہ نظریہ دیتے ہیں جس کے تحت پاکستان ایک اسلامی ریاست کے طور پہ وجود میں آیا تھا, اور دوسری اس کی اسٹرانگ فورس جو ہے وہ آرمڈ فورسز ہیں. یہ ایسے حربے اور ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں کہ پاکستان کے دو مضبوط ادارے ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں. آپ دیکھ لیں بلوچستان میں, اندرون سندھ میں, پاکستان کے باقی علاقوں میں امریکہ CIA MI6 کی مدد سے, CIA را کی مدد سے, اپنے ایجنٹوں کی مدد سے, اپنے میر جعفروں اور میر صادقوں کی مدد سے پاکستان کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں. پہلے انہوں نے پاکستان میں لوگ ایک سوال کرتے تھے کہ تحریک طالبان پاکستان تو ایک اسلامی تحریک ہے, یہ اسرائیل یا اس کے پیچھے بنی اسرائیل کی قوم کیسے کار فرما ہو سکتی ہے. یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے جنہوں نے بے پناہ معصوموں اور بچوں کا, بوڑھوں کا, عورتوں کا اور بے گناہ پاکستانیوں شہریوں کا خون کیا ہے, وہ تحریک طالبان پاکستان جو بیسیکلی اس نظریے پر وجود میں آئی تھی ظاہری طور پہ کہ وہ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں, لیکن در حقیقت اس کی پیوند کاری سے لے کے اس کو پنپنے تک اس کے پیچھے اسرائیل اور انڈیا کا ہاتھ تھا. وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے پاکستان میں بلوچ ریولوشنری آرمی BRA تو جو براہم ڈاگ بگٹی کی ہے, پاکستان میں UBA کے ذریعے پاکستان میں دیگر سب نیشنل ٹرینڈز کو فروغ دیا, اور ان کے ذریعے پاکستان میں ایسی ہلچل اور ایسی انسٹیبلٹی کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کی گئی جس کو لے کے یہ اقوام متحدہ میں اپنا مضمون پروپیگنڈا لے کے جائیں اور پاکستان کے بارے میں سیکورٹی کونسل میں قرارداد پیش کریں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دنیا کے لیے خطرہ ہیں, اور وہاں سے وہ قرارداد منظور کرا کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو خدا نخواستہ رول بیک کیا جائے. تو یہ نام نہاد تنظیمیں جو کوئی اسلام کا نام لے کے اٹھتی ہے, در حقیقت یہ اپنے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں, در حقیقت یہ اپنی مملکت خداداد پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں, انہوں نے انڈیا کے خلاف کوئی جہاد کی بات کی ہے کبھی کوئی؟ انہوں نے مسجدوں میں دھماکے کیے ہیں, انہوں نے تبلیغی مرکز پہ دھماکے کیے ہیں, امام بارگاہوں میں دھماکے کیے ہیں, بازاروں میں دھماکے کیے ہیں. آپ یہ دیکھیں ان کی ہوئی کارروائیوں سے جو انہوں نے دہشت گردی کا ماحول ملک میں بنایا تھا, پولیس اور آرمی آفیسر کو انہوں نے اور جوانوں کو شہید کیا, انہوں نے جو ملک میں ماحول بنایا ہوا تھا وہ افراتفری کا تھا. آپ 2008 کے, 2009 کے, 2010 کے سوات کے اور باقی KPK کے علاقوں کے کلپس نکال کے دیکھ لیں, جس کے بعد وسیع پیمانے پر نقل مکانی ہوئی اسلام آباد کی طرف, واک اینڈ کی طرف لوگوں نے اپنے علاقے چھوڑ دیے. آپ وہ کلپ نکال کے دیکھ لیں, ایسے لگتا تھا کہ ان دہشت گردوں کا راج ہے اس ملک کے اوپر. وہ کیوں تھا؟ وہ ظاہری طور پہ تو اسلام کا نام لیتے تھے, لیکن سارے معاشرے کے بد کردار لوگ اور ٹھکرائے ہوئے لوگ اور جرائم پیشہ لوگ ان کا حصہ بنے, ان کا اہل کار بنے. کچھ معصومیت میں بنے, کچھ ظاہری شوشا کے چکر میں بنے, کچھ پیسوں کے لالچ میں بنے, کچھ نظریاتی بغض میں بنے. لیکن ان سب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ جس دین کا نام لے کر قتل و غارت کر رہے ہیں, معصوم شہریوں کا خون بہا رہے ہیں, وہ دین ان کو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. وہ دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے تھے. پاکستان کے دشمن پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ہم وقت سازشوں میں مصروف رہتے ہیں. یہ جو امریکہ کا کردار ہے پاکستان کے ساتھ, کبھی سائفر, کبھی کچھ اور, کبھی IMF, مختلف پاکستان کو شکنجے میں لانے کے لیے مختلف اوچھے, ہتھ کنڈے اور حربے
جو امریکہ کی فورن پالیسی میں نظر آتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد پاکستان کو انسٹیبل کرنا ہے، پاکستان کو گھٹنوں پہ لانا ہے، تاکہ پاکستان کو یہ پھر بھیک میں معاشی مدد دے کے ان سے یہ مطالبہ منوا سکے کہ اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دیں۔ اللہ کے فضل سے یہ 27 رمضان المبارک کی شب کو وجود میں آنے والا ملک پاکستان اللہ کے فضل سے اور عوام کے اتحاد سے انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا۔ اچھا شاہد صاحب، اس وقت آرمی کو عوام کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ پاکستان کی میں تو یہی کہوں گا کہ بدقسمتی ہے کہ آج سیاسی طور پہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان آرمی اور عوام اپنے آپ کو ایک دوسرے کے مد مقابل دیکھتے ہیں۔ میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈا ضرور ہے، لیکن پاکستان کے باشعور عوام اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ادارے ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور ادارے ریاست پاکستان کے ہیں۔ وہ کسی فرد یا کسی گروہ کے غلام نہیں، جس کی وجہ سے وہ فرد یا گروہ ان اداروں کو اپنے ذاتی مفاد یا ذاتی بغض و عناد کے لیے استعمال کریں۔ پاکستان آرمی کے ہر رینک اور فائل میں اس بات پہ ہمیشہ اضطراب پایا جاتا ہے جب بھی کوئی شخص اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے پاکستان آرمی کو ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دے جہاں پر معصوم عوام یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان آرمی ایز اے ادارہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان آرمی 6 لاکھ سے زیادہ الحمدللہ فورس ہے، اور سب کے سب محب وطن ہیں، سب کے سب قربانیاں دینے والے ہیں، لیکن کسی ایک فرد کی غلطی کو پورے ادارے پہ تھوپنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ پاکستان آرمی کے اندر اپنا احتساب کا نظام موجود ہے، پاکستان کے آئین کے اندر اپنا احتساب کا نظام موجود ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس سے ملک کی بنیاد کمزور ہوتی ہے تو وہ شخص قابل احتساب ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں کوئی بھی سینئر رینک کا آفیسر، سینئر رینک کا پولیٹیشن یا سینئر رینک کا سول سوسائٹی کا کوئی شخص آئین اور قانون سے بالاتر ہرگز نہیں۔ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد فوجی ہیں۔ شاہد صاحب، پاکستان آرمی کے خلاف ماضی قریب میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی عرضہ شائع کرتے رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ پاکستان کے خلاف ہر اس شخص یا ہر اس پارٹی نے عرضہ سرائی کی ہے جن کو اپنے ذاتی مفاد نہیں ملے۔ ساری دنیا کو، پورے پاکستان کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں۔ یہ کیسے اپنے آپ کو جمہوری کہہ سکتے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو ہمیشہ ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کے بلاتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک عوامی لیڈر تھا یا اس کا بیٹا تھا؟ اس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا، اور آج اگر بھٹو کے پیروکار اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جمہوری پارٹی ہے تو یہ ہرگز صحیح نہیں۔ اسی طرح ماشاء اللہ کے دور میں، جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے دور میں نواز شریف اور شہباز شریف معرض وجود میں آئے۔ یہ بنیادی طور پہ سیاستدان نہیں، کاروباری لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز اسی انداز میں کیا جس طرح ایک کاروباری بنیا اپنی سیاست کرتا ہے، اور ان دونوں کی سیاست، آج آپ آصف علی زرداری کا کردار دیکھ لیں، نواز شریف کا کردار دیکھ لیں اور شہباز شریف کا کردار دیکھ لیں، ان کے کردار سے ان کی ذاتیات اور ذاتی مفاد کے علاوہ کچھ نہیں جھلکتا۔ ماضی میں یہ اس لیے پاکستان آرمی پہ عرضہ سرائی کرتے رہے ہیں کہ پاکستان آرمی نے ان کی ناجائز خواہشات
کا احترام نہیں کیا, ان کی ناجائز خواہشات پوری نہیں کی. میرے خیال میں ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جب آج یہ اپنے موقف میں واضح تبدیلی لاتے ہیں اور ان باتوں کو ڈینائی کرتے ہیں جو یہ ماضی میں کہتے رہے ہیں. ان کے مزاحیہ کردار پاکستان مسلم لیگ نون کے جیسے خواجہ آصف ہے یا اور چند لوگ ہیں, اسی طرح پیپل پارٹی کے چند لوگ ہیں جو ماضی میں ہمیشہ پاکستان آرمی کے خلاف ایسی گفتگو کرتے تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کو پاکستان آرمی سے کوئی ذاتی اناد اور بغض ہے. لیکن ابھی ان کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کے منافقت اور موقع پرستی وہ ذہن میں آتی ہے, کیونکہ پاکستان آرمی تو اب بھی وہی ہے, اس کی پالیسیز تو اب بھی وہی ہیں جو ماضی میں تھی, آج بھی وہی ہیں اور کل بھی وہی رہیں گی. پاکستان آرمی کی پالیسیز کیا ہیں؟ پاکستان آرمی کی پالیسیز پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو محفوظ بنانا اور اندرونی خلفشار پر قابو پانا ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. پاکستان کی سیاسی پارٹیاں پاکستان میں سیاست کریں, لیکن خدا را پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اور اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دینے کے لیے نہیں ہے. پاکستان آرمی سب پاکستانیوں کا ادارہ ہے, یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. پاکستان آرمی وہ ادارہ ہے جو قوم کی خواہشات کا مظہر ہے, اور پاکستان آرمی میں ہر قسم کے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن بنیادی طور پہ پاکستان آرمی ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے. اس لیے پاکستان آرمی کا نظریہ, پاکستان آرمی کا نصب العین, پاکستان آرمی کی زبان, پاکستان آرمی کا مسلک, پاکستان آرمی کا علاقہ صرف اور صرف پاکستانی قوم ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. پاکستان آرمی میں کبھی نہ تعصب تھا نہ ہے. جو لوگ پاکستان آرمی کو اپنے زہریلے پراپیگنڈا کے ذریعے متنازع کرنا چاہتے ہیں, ان کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کی کوشش ہرگز کامیاب نہیں ہوگی. وہ ذرا غور سے دیکھیں تو صحیح وہ کیا گفتگو کرتے ہیں. وہی گفتگو آپ کو انڈیا کے مختلف چینلز پر نظر آئے گی, اور انہی کا اسی انداز میں, اسی عبارت میں پاکستان کے لوگ, پاکستان کے سیاسی لوگ یا غیر سیاسی لوگ اگر گفتگو کریں گے تو یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک قسم کا علم بلند کرنا ہوگا. کیونکہ اگر ان کو کسی فرد سے شکایت ہے تو صرف اس کی بات کریں. پاکستان آرمی کو ایز اے ادارہ خدا را کبھی بھی متنازع بنانے کی کوشش نہ کریں. آخر میں پاکستان آرمی کے بارے میں ایک شعر پیش کروں گا جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور وہ شعر پاکستان آرمی کے سپاہی کے جذبے کی ترجمانی کرتا ہے. عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیتابی, خبر نہیں تو خاک کی ہے یا کہ سیما بھی, سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی. بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. تو جی ناظرین, آپ نے شاہد صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. کسی فرد واحد کی خاطر آپ پورے ادارے پر تنقید نہیں کر سکتے. آج اگر ہم اپنے رات کو اپنے بستر پر سکون کی نیند اپنے بچوں کے ساتھ سوتے ہیں تو اس کی واحد وجہ پاکستان آرمی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا نوجوان اس بارڈر پر گولیوں کے آگے کس طرح سے پہرا دے رہا ہے, ہماری حفاظت کر رہا ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسیب احمد کو اجازت دیجیے. پھر سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.